بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ اس وقت ہم لوگ جس جگہ پر موجود ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر احد کی جنگ لڑی گئی تھی، جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی، جس کو غزوہ احد بھی کہتے ہیں۔ جو بڑی جنگیں ہجرت کے بعد ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلی جنگ تھی بدر کی، اور دوسری بڑی جنگ تھی احد کی۔ یہ احد کے بیٹل فیلڈ ہے کہ جہاں پر آپ لوگ اس وقت موجود ہیں۔ یہ پیچھے ظاہر ہے کہ یہاں پر اس کو ڈپکٹ کیا گیا ہے ان تمام تر نقوش کے ذریعے سے، اس میپ کے ذریعے سے۔ ابھی ہم خود اس میدان میں موجود بھی ہیں، اور یہاں پر یہ سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے لشکر آیا، مسلمان کہاں تھے، مشرکین کہاں پر تھے۔ یہ بھی ایک اوپینین ہے۔ رسول جعفریان صاحب جو بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے جس طریقے سے بیان کیا ہے، میں تھوڑا سا اس کے ذریعے سے آپ کو ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پر آئے تھے، چونکہ پہلی جنگ بدر کی تھی اور اس میں مشرکین نے شکست کھائی تھی۔ وہاں پر بھی جو مسلمانوں کی طرف سے فور فرنٹ کے اوپر لڑنے والی شخصیت تھی وہ مولا کائنات کی تھی، اور یہاں پر بھی امیر المومنین کا اور جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سلام اللہ علیہما، ان دونوں کا جو کردار ہے، اور دیگر بعض ایسے احباب کے جنہوں نے واقعاً بہت زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس جنگ کے اندر حصہ لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ یہ جنگ مسلمان جیت چکے تھے، یعنی اس جنگ کو مسلمان فتح کر چکے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پیچھے آپ کو پورا پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہی ہے احد۔ اب آپ کو سمجھنے کے لیے ویژولائز کرنا پڑے گا کہ یہ درمیان میں جتنا بھی اسٹرکچر، بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، ان میں سے کچھ نہیں تھا، یہ پورے کا پورا میدان تھا۔ تو یہ پورا پہاڑ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مدینہ منورہ کو ایک نیچرل پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو پار کر کے دوسری طرف جانا ایک لشکر کے لیے ناممکن ہے، لیکن اس نیچرل پروٹیکشن کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ تھا، جیسے یہ آپ اگر اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، یہ احد جبل، اور اسی کے ساتھ یہاں پر ایک دوسری ایک چھوٹی پہاڑی ہے جبل الرمات جس کو کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی پہاڑی یا یہ چھوٹا سا جو ماؤنٹ ہے، اس چھوٹے سے پہاڑ یا چھوٹے سے ماؤنٹ، اس کے حوالے سے پیغمبر اکرم کو فکر تھی کہ اگر یہاں پر افراد نہ ہوئے ہمارے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں کہیں سے اگر موقع ملا تو یہ پیچھے کی طرف سے اگر کسی نے نقب لگا دی تو وہیں پر اس جگہ پر بیک سائڈ پر جہاں مسلمانوں کا مرکز تھا، ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ ٹیمپریری ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پر حملہ ہو سکتا ہے اور بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے 50 تیر اندازوں کو، کہ جن کے پاس ایروز تھے، جن کے پاس کمانیں تھیں، تیر کمانوں کے ساتھ یہاں پر مقرر کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں نیچے نہیں آنا ہے، جنگ کا کچھ بھی معاملہ ہو جائے، نقشہ بن جائے۔ تو ہوا یہی تھا کہ یہ لوگ یہاں پر تھے، اور یہاں پر پورا یعنی میدان کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی تو مسلمانوں نے اس جنگ کے اندر ٹھیک ٹھاک کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس دوران بھی کافی کوشش کی خالد بن ولید نے، جن کا نام یہاں پر بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ یہاں سے پیچھے کی طرف سے نقب لگا کر حملہ کرنے کی کوشش کریں، مگر وہ 50 تیر انداز جو تھے انہوں نے کئی مرتبہ تیر وغیرہ پھینک کر ان لوگوں کو وہیں پر رکنے پر مجبور کیا اور پیچھے دھکیل دیا۔ مگر ہوا یہ کہ جب یہاں پر جنگ فتح ہو گئی اور مشرکین بھاگنے لگے، تو یہاں پر جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ جو مال غنیمت تھا، اس مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان انہوں نے اپنا جو اسلحہ تھا وہ بھی رکھ دیا۔ جو جنگ کا لباس ہوتا ہے وہ خالی عام لباس نہیں ہوتا، ظاہر ہے اس کے اندر زرہ وغیرہ ہے، اس کو بھی کھول دیا۔ تو ایز اے ریزلٹ اس وقت ایک بھگدڑ سی مچ گئی کہ جب مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر اسی جگہ سے پیچھے سے نقب لگائی گئی اور پیچھے سے حملہ کیا گیا، تو پھر یہاں پر جتنے افراد تھے انہوں نے اپنا مقام چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر عبداللہ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اس کے مطابق ہمیں یہاں پر رہنا ہے، وی نیڈ ٹو بی ہیئر، ہم اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مگر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ ایز اے ریزلٹ 1 یا 2 فرد رہ گئے وہاں پر، اور وہ کافی نہیں تھے، اس لشکر کو تیروں کے ذریعے سے روکنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جیتی بھی جنگ جو تھی وہ مسلمان ہارنے لگے، اس لیے کہ مسلمانوں کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ تو سر پر ایک دم حملہ ہو چکا ہے، تو جو چند افراد تھے بس وہی ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں رہے۔ اس میں پیغمبر اکرم کو کافی زخم آئے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر آواز دے رہے تھے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، میں یہاں پر موجود ہوں۔ کیس کیا تھا کہ ایک بہت اہم شخصیت ہے جن کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پیغمبر اکرم کے مبلغ تھے مدینہ منورہ میں،
یعنی جناب مصعب بن عمیر یہ خود ایک بہت انٹرسٹنگ پورا کیریکٹر ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے ماں باپ کی دولت کو قربان کر دیا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، پھر اس کے بعد مدینے والے جب مکہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو یہ خواہش کی تھی اللہ کے رسول آپ کسی کو ہمارے پاس بطور مبلغ بھیجیں، تو پیغمبر اکرم نے انہی مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ بھیجا، اور مدینہ منورہ جو اس وقت تو یثرب کہلاتا تھا، تو اس وقت پھر پیغمبر اکرم نے ان کے ذریعے سے مدینہ منورہ کے اندر اسلام بہت پینیٹریٹ ہوا، پروپیگیٹ ہوا، اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جو جناب مصعب بن عمیر ہیں، ان کا قد کاٹ، ان کی چال ڈھال یہ تقریباً پیغمبر اکرم سے کافی ریزمبل کرتی تھی، مشابہ تھی۔ تو جب ان کی شہادت ہو گئی تو مشرکین میں سے بعض نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ قتل محمد، کہ محمد مارے گئے۔ اور اس موقع پر جب مسلمانوں نے یہ آوازیں سننا شروع کی تو پھر انہوں نے فرار اختیار کیا۔ ایک تو حملہ ہو چکا تھا، پھر پیغمبر اکرم کے قتل کی یہ خبر آئی، ایز اے ریزلٹ انہوں نے فرار اختیار کیا، اور یہ احد کا جو پہاڑ ہے اس کے اوپر بہت سارے افراد بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، یہاں پر تو ساری باتیں تو میں کر بھی نہیں سکتا، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران، تیسرا سورہ ہے قرآن مجید کا، اس سورہ آل عمران کے اندر آخری جو حصہ ہے اس سے کچھ پہلے 200 آیتوں کا یہ سورہ ہے، اس سورے کے اختتام سے کچھ پہلے آپ کو یہ احد کی پوری تفصیل قرآن مجید نے کوٹ کی ہے، جو مسلمانوں کی حالت تھی وہ بھی، یہ پھر پروردگار عالم نے اس آزمائش کے ذریعے سے لوگوں کو آزمایا، اس کو بھی، جو میدان کے اندر ثابت قدم رہے ان کی تعریف، توصیف، اور جو میدان سے فرار اختیار کر گئے ان کا کیا معاملہ، وہ سب وہاں پر آپ کو ڈسکشن مل جائے گا۔ کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جن افراد نے اس موقع پر جس طرح کا بیہیویئر تھا ان کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے۔ میں محتاط الفاظ میں نام وغیرہ لینا پسند نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب پیغمبر اکرم کے قتل کے بارے میں کسی نے افواہ اڑائی تو کسی نے کسی بڑی شخصیت سے یہ کہا کہ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہا کہ جب محمد نہ رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے۔ اور اس موقع پر ایک دوسرا اوپینین جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر حضور نہ رہے تو ہم جی کر کیا کریں گے۔ تو وہ جو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے ان میں جناب حمزہ تھے، جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ افراد تھے، اور ان میں سے اور کچھ جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جناب حمزہ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام سے پہلے انہی کو سید الشہداء کہا جاتا تھا، شہداء کے سردار۔ وہ یہاں پر ان کی قبر ہے کہ جہاں پر ابھی ہم تھوڑی دیر میں پہنچیں گے اور جا کر زیارت بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جناب حمزہ، ان کو ہندہ نے اپنے غلام وحشی کو مامور کیا تھا کہ کسی طریقے سے حمزہ کو قتل کرنا ہے۔ امیر المومنین کے حوالے سے بہت زیادہ بغض تھا اور جناب حمزہ سے بہت زیادہ بغض تھا، تو وحشی نے تاک کر حملہ کیا، نیزے کا وار کیا، جس سے جناب حمزہ اسی میدان کے اندر شہید ہو گئے۔ اور پھر ان کے علاوہ بھی جو افراد شہید ہوئے وہ ظاہر ہے کہ ان کی شہادتیں بڑی المناک تھیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ پیغمبر اکرم اس پورے حملے کے دوران زخمی ہوئے، پیغمبر اکرم کے ہونٹوں سے خون نکل آیا، پیغمبر اکرم کے دانتوں کو صدمہ پہنچا، اور امیر المومنین اس موقع پر پہلے تو انہوں نے یہ دشمن جتنے بھی تھے ان کو دور بھگایا، ان پر حملہ کیا، ان کو دور بھگایا۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیعہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر لکھا، یہ بہت بڑی شخصیت ہے بر صغیر کی، خاص طور پر یہ دہلوی جو فیملی ہے، محدث دہلوی فیملی، اس کے اندر شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز، انہی میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہ جن کو بہقی ہند کہا جاتا ہے، بہت بڑا نام ہے۔ ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ، اس میں انہوں نے مولا کا غیر معمولی ذکر کیا کہ اس موقع پر مولا کائنات پیغمبر اکرم کو تلاش کر رہے تھے، پیغمبر اکرم نظر نہیں آئے، تو مولا کائنات نے اپنے دل میں یہ سوچا، یہ سارے ان کے الفاظ ہیں جن کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کہ پیغمبر اکرم کو جب نہیں پایا تو دل میں یہ سوچا کہ یا میری تلاش نامکمل ہے یا خدا نے انہیں آسمان پر بلا لیا ہے، یہ پیغمبر کی شہادت کا موقع نہیں ہے، ابھی پیغمبر اس دنیا سے نہیں گئے۔ تو اس موقع پر ایک گڑھے میں پیغمبر اکرم زخمی حالت میں نظر آئے، تو مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کو وہاں سے اٹھایا، ان کو لک آفٹر کیا، ان کو ایک جگہ پر رکھا، اور پیغمبر اکرم کے زخموں کو دھونے کے لیے باقاعدہ اپنی ڈھال کے اندر پانی لے کر آئے اور پانی سے ان کے زخموں کو دھویا۔ پیغمبر اکرم نے اس پوری کیفیت کے اوپر اپنے تبصرے کو اس انداز سے پیش کیا، اے علی، جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ یہ کیا عجیب جملہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، اے علی جب سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ تو پیغمبر اکرم کو مولا کائنات نے کہا کہ اکفر بعد الایمان، اللہ کے رسول کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یہ عجیب جملہ امیر المومنین کا اور مولا کا ایک عجیب تبصرہ ہے اس موقع پر، یہ شاہ عبدالحق پورا اس کو لکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین کا یہ جملہ اتنا اچھا لگا پیغمبر اکرم کو
کہ پیغمبر اکرم کا کے چہرے پر تبسم آیا, مسکراہٹ آئی, اور پھر وہ پیغمبر اکرم زخمی تھے, مولا کو کہنے لگے, اے علی دیکھو وہاں سے حملہ ہو رہا ہے, تو پھر مولا کائنات اس طرف سے ڈیفینڈ کرتے, پھر کہتے ہیں پیغمبر اکرم, اے علی دیکھو اس طرف سے حملہ ہو رہا, تو مولا کائنات اس طرف سے حملے کا جواب دیتے. اور ایسے میں مولا کائنات کی جو تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی. جب تلوار ٹوٹ گئی تو آسمان سے جناب جبرائیل ذوالفقار لے کر نازل ہوئے, اور انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا مولا کائنات کا کہ لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار, کہ اگر کوئی جوان ہے تو علی, اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار. تو مولا کائنات نے اس ذوالفقار سے جو عطیہ خاص پروردگار کا ہے ہدیہ, اس سے جنگ کرنا شروع کی. اور جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو جناب جبرائیل نے پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہا, تعریف کرتے ہوئے, ان ھذہ لہی المواسات, اللہ کے رسول غم گساری تو اس کو کہتے ہیں, ساتھ دینا تو اس کو کہتے ہیں جو علی اس وقت کر کے دکھا رہے ہیں. جس پر پیغمبر اکرم نے مسکرا کر کہا, کئی فلا, کیوں نہ ہوا منی و انا منہ, وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. جس پر جناب جبرائیل نے کہا وہ انا منکما, اور میں آپ دونوں سے ہوں. علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیارا جملہ کہا کرتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں میں آپ دونوں سے ہوں, یعنی یہ وہ ہیں علی اور مصطفیٰ کہ جنہوں نے کبھی فرشتوں میں شامل ہونے کی خواہش نہیں کی, مگر فرشتوں نے ان میں شامل ہونے کی خواہش کی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ امیر المومنین کا ایک بہت بڑا فضائل کا پورا ایک دفتر ہے کہ جو غزوہ احد کے اندر درج ہوا, اور امیر المومنین کی یہ شجاعت جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ مشرکین چلے تو گئے, لیکن مسلمانوں کو نقصان ٹھیک ٹھاک ہوا. جناب حمزہ کی شہادت بہت بڑا نقصان تھا, اور پھر اس کے بعد اسی غزوہ احد کے اسی جگہ پر اسی مقام پر پھر جو مدینہ منورہ سے جو بیبیاں ہیں وہ بھی آئیں, یعنی یہاں تک کہ جناب حمزہ کی جو بہن ہے وہ آ رہی تھی. تو اس موقع پر پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ آ رہی ہیں حمزہ کی بہن آ رہی ہے, میری پھوپھی آ رہی ہیں, کوشش کرو کہ حمزہ, اس لیے کہ ان کے جگر اور دیگر جو ٹکڑے تھے ان کو مسلح کیا تھا اور ان کو بہت زیادہ پامال کیا گیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کرو کہ جو حمزہ ہے ان کا جو جسم ہے اس کو چادر سے چھپا دو, ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھیں, اور بہن کے لیے یہ بہت سخت ہوگا. تو اس موقع پر چھپا تو دیا گیا, لیکن یہ کہ اس عبا سے بھی پورا جسم چھپ نہیں سکا. اور جب ان کی بہن تشریف لائی ہیں تو انہوں نے بہت زور سے گریہ کیا, اور پیغمبر اکرم نے اس گریے میں ان کے ساتھ شرکت کی, ساتھ دیا. اب واقعاً اس موقع پر میں بس یہ ایک طرح سے مجلسی ہو گئی کہ اگر آپ دیکھیں اور سوچیں کہ یہ بہن آ رہی تھی تو یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ لاش کے اوپر چادر ڈال دی جائے, ابا ڈال دی جائے. مگر کربلا کی جو بہن تھی جب وہ آئی ہے لاش حسین کے اوپر تو وہاں پر چادر ڈالنے والا کوئی نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد جب یہ پورا قافلہ, جناب سیدہ بھی تشریف لائی ہیں میدان احد میں, اور پھر اس کے بعد جب یہ سب کے سب واپس گئے ہیں مدینہ منورہ, تو مدینہ منورہ میں جانے کے بعد انصار کے گھروں سے رونے کی اور گریے کی آواز آ رہی تھی. یہ بالکل متفق علیہ کہ گریے کی آواز آ رہی ہے. ہر ایک کے گھر میں تقریباً ہر دوسرے گھر کے اندر شہادت ہوئی تھی, تو گریے کی آواز آ رہی تھی. اس گریے کی آواز کو سن کر پیغمبر اکرم نے ایک جملہ کہا, اما امی حمزہ فلا بوا کی اللہ, کہ سب کے رونے والے تو موجود ہیں مگر میرے چچا حمزہ پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں. جس کے بعد انصار مدینہ نے اپنے گھر کی خواتین سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ صدمہ ہوا, جاؤ سب کے سب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر, اور وہاں پر جو فرش عزا بچھی ہوئی ہے صف ماتم ہے, وہاں پر جا کر حمزہ کا نوحہ پڑھو, حمزہ پر گریہ کرو, حمزہ کا ماتم کرو. اور انصار مدینہ کو ہمارا سلام, یہ صحابہ کرام کہ جن کی خواتین آئیں پیغمبر اکرم کے گھر پر, جناب سیدہ کے گھر پر, اور وہاں سے پھر گریے کی آواز آئی, اور ان آوازوں کو سن کر پھر بعض کتابوں کے اندر یہ روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ دعا دی کہ رضی اللہ عنکن وعن ازواجکن وعن اولادکن وعن اولاد اولادکن, اللہ راضی ہو تم سے بھی, تمہارے شوہر سے بھی, تمہارے اولاد سے بھی, تمہاری نسلوں سے خدا راضی ہو کہ تم نے میرے گھر پر آ کر میرے غم میں شرکت کی. بس اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر حمزہ کی شہادت پر غم منانا پیغمبر اکرم کو مرغوب اور مطلوب ہے, تو حسین کی شہادت پر غم منانا پیغمبر اکرم کو کتنا مطلوب ہوگا. اب یہ کچھ باتیں یہاں پر میں نے کی. اب اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا اس پہاڑ کے بارے میں پیغمبر اکرم کی حدیث بھی ہے کہ یہ اور جبل یحبنا ونحبہ, یہ وہ پہاڑ ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو انسانوں کے علاوہ جمادات میں بھی ہیں کہ جو پیغمبر اکرم سے محبت کرنے والے. اب ہم یہاں سے تھوڑا آگے جائیں گے. پیغمبر اکرم کے چچا جناب حمزہ کی قبر, آگے جو احاطہ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا, اس کے اندر ہے ایک بڑی قبر ہے
جو جناب حمزہ کی اور انہی کے ساتھ غالباً جناب مصعب بن عمیر کی یا عبداللہ ابن جہش کی ہے. ایک متولی جو بعد میں یہاں فوت ہوئے تھے ان کی قبر بھی ساتھ میں ہے, تو وہ بڑی قبر لگتی ہے, مگر وہ بڑی قبر ایک آدمی کی نہیں ہے, 2-3 افراد کی ہے. اور ایک احاطہ آپ کو الگ نظر آئے گا, اس کو آپ گنج شہیداں کہہ سکتے ہیں, کہ جس میں باقی شہداء احد کو دفن کیا گیا. جو یہاں سے زخمی ہو کر گئے تھے اور وہاں مدینے میں ان کی شہادت ہوئی تھی, ان کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا تھا. تو اب آپ لوگ اپنی کتابیں نکال لیجئے, ہم لوگ انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے اور جناب حمزہ کی زیارت پڑھیں گے. یہ اتنی اہم زیارت ہے کہ پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی مدینہ میری زیارت کے لیے آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر جفا کی, میرا حق ادا نہیں کیا. اتنی اہم زیارت ہے جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کی. تو وہاں پر جائیں گے اور زیارت پڑھیں گے, اور شہداء احد کی بھی زیارت پڑھی جائے گی. ایک اور بات بھی سن لیجئے کہ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد جو آپ نے خاتون جنت کے گریے کے حوالے سے سنا ہے, بیت الحزن بھی جاتی تھی, یہاں تک بھی آتی تھی. ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ جناب سیدہ کا یہاں پر آنا روایتوں میں آیا ہے کہ یہاں پر آتی تھی, اپنی عبادتیں انجام دیتی تھی, اپنی نمازیں پڑھتی تھی, اور اپنے بابا کو یاد کر کے اور مظالم کو یاد کر کے گریا کیا کرتی تھی. اور جب کسی نے کہا کہ بی بی, کسی نے سن لیا کسی راوی نے یہاں سے جاتے ہوئے, تو اس نے کہا کہ بی بی آپ کے اس گریے نے میرے دل کی رگوں کو توڑ کر رکھ دیا. تو جناب سیدہ نے حسرت کے ساتھ کہا, جب مدینہ میں میرا رونا برداشت نہیں ہے تو کیا مجھے یہ بھی حق نہیں ہے کہ میں جناب حمزہ کی قبر کے پاس آ کر صف ماتم بچھاؤں. اب آئیے ہم لوگ تھوڑا قریب جائیں گے اور وہاں پر زیارت پڑھیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. راستہ دیجیے گا. یہ جو احاطہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اسی احاطے کے اندر شہداء احد کی قبریں ہیں, ایک بڑے احاطے کے اندر, اور دوسری طرف وہاں پر جناب حمزہ کی قبر ہے. اور جو اور پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ کوہ رمات ہے کہ جہاں پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا پیغمبر اکرم نے. یعنی اب ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں گے. یہاں پر آپ شہداء احد کی جو قبر جو احاطے میں ہے, بس اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے. رائٹ سے نکلیں گے ہم لوگ, اپنے رائٹ سے. ظاہر ہے کہ جس زمانے میں یہ سارا ہو رہا تھا نا, یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا, اس وقت یہ میدان تھا, سارے کا سارا میدان تھا. آئیے آپ لوگ ساتھ ساتھ چلیے. ہاں ادھر سے دکھا دیجیے قریب سے. یہ کاروان کے ساتھ ہی یہاں پر آئیے گا. دیکھیں یہ ہے وہ احاطہ کہ جس کو آپ گنج شہیدہ کہہ سکتے ہیں. یہاں پر احد کے شہداء کی قبریں ہیں جناب حمزہ کے علاوہ. یہ وہ گنج شہیدہ ہے جہاں پر دیگر شہداء احد کی قبریں, شہداء احد کی قبریں یہاں پر اس کے اندر. ٹھیک ہے جی, شہداء احد کی قبریں ہیں. اب اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں دوسری طرف کہ جہاں پر جناب حمزہ کی قبر. آئیے. اچھا بڑا ہے جی جی, بڑا میدان تھا پورا. جتنے پہاڑ دکھ رہے ہیں سارے اسی میں تھے. یہ والا نہیں, یہ جو پہاڑ جو آپ کو پیچھے دکھ رہا ہے نا, یہ سارے کا سارا احد ہے. یہ اور جو چھوٹا پہاڑ تھا جس کا وہ یہ والا, وہ جو آگے آ رہا ہے, اس پہ 3 انداز کھڑے ہیں. جی وہ تیر اندازوں والا وہ آگے آ رہا ہے. یہیں پر رک جائیے.